الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر انسان کو اپنی محبوب چیز سے محبت ہوتی ہے. پہلے تو یوں سمجھیے کہ یہ دنیا اللہ نے کس طرح بنائی. یہ ہمارے ارد گرد یہ پھیلی ہوئی سجی ہوئی یہ رنگین دنیا، یہ اللہ نے کیسے بنائی؟ زمین اللہ نے بچھا دی. کہتے کہ پہلے دنیا میں پانی ہی پانی تھا، تو پانی کی سطح پر اللہ نے اس زمین کو بچھا دیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے اس زمین کو بچھونا بنایا اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی بچھانے والا نہیں ہے. جس کے پاس بستر نہ ہو اس کے لیے زمین بستر بن جاتی ہے. یہاں تو یہ چیزیں کم دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ایشیائی ملک میں آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں انسان سڑکوں پر، چوراہوں پر، فٹ پاتھ پر، زمینوں پر، گارڈنوں میں سوئے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے. ان کے پاس بستر نہیں ہے، کوئی بچھونا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے اسی زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا. تو زمین کے بارے میں تو کہا کہ بہترین بچھونا، اور آسمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اور آسمان کو ہم نے مضبوط چھت بنایا. مضبوط چھت بنایا، سقفا محفوظا، مضبوط چھت. جب اللہ کسی چیز کی مضبوطی کی گارنٹی دے دے یا لے لے تو پھر اس میں کمزوری نہیں آ سکتی. ہماری بنائی ہوئی چیز میں کمزوری آ سکتی ہے. ہم کتنی بھی مضبوط چیز بنا لے لیکن اس میں خرابی آئے گی، کمزوری آئے گی. کمپنی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی گارنٹی اتنے سال کی ہے، بیچ میں وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بھئی اس کو دوبارہ بدل دو، آپ کی گارنٹی کے اندر ہے، تو نہیں دینی پڑتی ہے، یا پھر اسی کو بنا کر دینا پڑتا ہے. تو ان کی گارنٹی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا، بغیر عمد ترونها۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے بغیر سپورٹ کے، بغیر سہارے کے، بغیر ستون کے، بغیر پلر اور کولم کے ہم نے اس کی مضبوطی عطا فرمائی۔ یہ دارالعلم، یہ مسجد ہے، یہ اس کا فرش ہے اور یہ اس کا چھت ہے۔ اب یہ چھت اس کو مضبوط کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ کولم کھڑے کیے گئے، ساتھ میں دیواروں کا سپورٹ دیا گیا۔ یہ دیواروں کے سپورٹ سے، یہ کولم اور یہ پلر کے سہارے سے یہ چھت ٹکی ہوئی ہے۔ اگر اس کو ہٹا لیا جائے، بیچ میں سے کولم ہٹا لو، بیچ میں سے دیواریں ہٹا لو، یہ چھت ٹک پائے گی؟ دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے کہ ہمارا بنایا ہوا آسمان بغیر عمد ترونها، اس میں آپ کوئی سہارا نہیں دیکھو گے، کوئی سپورٹ نہیں دیکھو گے، کوئی ستون نہیں دیکھو گے، اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بنائی ہوئی چیز ہے۔ آسمان میں دور دور تک چلے جاؤ، سینکڑوں میل چلے جاؤ، کوئی سہارا سپورٹ نہیں ہے، اور اس میں کبھی خرابی آئی نہیں آئی۔ ہمارے بنائے ہوئے چھت میں 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 100 سال کے مکان ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ اب اس کا ڈیمولیشن کیا جائے، یہاں نئے مکان تعمیر ہوں گے، کیونکہ یہ پرانے ہو گئے ہیں، خطرہ ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کبھی گر سکتے ہیں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو آسمان بنایا، جب سے دنیا آباد ہے، ہزاروں سال ہو گئے، وہ آسمان ویسے کا ویسا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی آسمان میں۔ یہاں ہمارے بنائے ہوئے چھت میں بیچ میں سے دراریں ہو جاتی ہے، روف نکل جاتا ہے، دیواریں پھٹ جاتی ہے، سب عیب اس میں نظر آتے ہیں۔ اب دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر ہو، بڑے سے بڑا انجینئر، وہ گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کسی چیز کی۔ ہاں، وہ زبانی کہہ دے گا کہ یہ میرا پلان ہے، آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے، یہ میرا پلان ہے اور یہ مکان جو ہے اس کی اتنے سال کی گارنٹی ہو سکتی ہے، اتنے سال چلے گا، لیکن وہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ چل کورٹ میں جا کر تو یہ چیز بتا، تو کہہ گے کہ نہیں، کورٹ میں تو یہ چیز نہیں بتا سکتا ہوں، اس کی کیا گارنٹی، یہ کل بھی ٹوٹ جائے۔ آپ آئے دن اخبار میں دیکھتے ہوں گے، نیوز میں دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ فلاں جگہ بریج گرا، ابھی تو اس کا اوپننگ بھی نہیں ہوا ہے، اوپننگ ہونے سے پہلے وہ گر گئے۔ یہ پول، بریج سب گر جاتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو آرکیٹیکٹ، انجینئر بھی کسی مکان کی گارنٹی نہیں لیتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ ہاں اس میں اتنی مضبوطی ہے، اتنے سال یہ چلے گا۔ لیکن اللہ نے جو چیز ایک مرتبہ بنا دی، زمین کو بچھا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، گارنٹی دے دی کہ اس میں کبھی خرابی نہیں آئے گی، قیامت تک اس میں خرابی، عیب، نقص نہیں آئے گا۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ خود بخود اس کو لپیٹ کر، توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ یہ کائنات، یہ جو سجائی گئی ہے، اس کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں، تو دنیا کے بنانے کا مقصد ختم۔ اللہ اس کائنات کو لپیٹ کر، توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، اندر کی چیز باہر، باہر کی چیز اندر، الٹ پھیر کر دیں گے دنیا کو۔ اور پھر آسمان کو ایسے خالی نہیں بنایا، یہ دن کے اندر ہمیں آسمان خالی خالی نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے، چاند سے، سورج سے مزین کیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب 14ویں کا چاند ہو،
آسمان کا بس ستارے جگمگاتے ہو، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، ایسا ڈیکوریٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرماتے کہ آج بھی دنیا، سائنس اتنی ترقی کر گئی، ہاں سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ ہم چاند پر چلے گئے، سورج پر چلے گئے، اتنی ترقی یافتہ دنیا اور سائنس کے باوجود آج بھی یہ لوگ یہ سیارے اور ستاروں کے محتاج ہیں۔ یہ ہوائی جہاز جو چلتے ہیں ستاروں کی سمتیں طے کرتے ہیں، یہ پانی کے جہاز جو چلتے ہیں سمندروں میں، یہ انہی ستاروں کے ذریعے سے چلتے ہیں کہ اب ہمیں کہاں سے کس طرف ٹرن لینا ہے، یہ ستارہ فلاں ہے تو اب ہمیں یہاں سے اس طرف مڑنا ہے، وہاں جائیں گے تو فلاں منزل پر پہنچیں گے، اس ستارے کو فالو کریں گے تو فلاں مقام پر پہنچیں گے۔ آج بھی دنیا محتاج ہے۔ یہ اللہ نے آسمان پر گولے لگائے، سجا دی لائٹ، اور کنیکشن بھی کیسا، کبھی الیکٹریسٹی میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی وائر مین بلانے کی، میکینک بلانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا فیوز اڑ گیا یا اس کا کنیکشن لوز ہو گیا، نہیں، کوئی خامی، کوئی خرابی نہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، آسمان کو ہم نے مزین کر دیا، آسمان کو ڈیکوریٹ کیا، لائٹیں لگا دی اس میں تمہاری سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، دن میں سورج کی روشنی، رات میں چاند کی روشنی، اور جگمگاتے ہوئے یہ ستارے، یہ اللہ کی کاریگری پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن کائنات کی سب سے حسین اور خوبصورت چیز اللہ نے کیا بنائی؟ حضرت انسان۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین شکل و صورت میں اور بہترین ڈھانچے میں اللہ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ سوچئے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو بھی جانوروں کی طرح بناتے، آگے کے 2 پیر چلنے کے، پیچھے کے 2 پیر چلنے کے، تو انسان کیسا لگتا؟ زمین پر کیسے 4 پیروں سے چلتا ہے، جیسے چوپائے چلتے، پیچھے ایک دم دے دی جاتی، پوچھ پیچھے سے دم دی جاتی، تو انسان کیسا بدا معلوم ہوتا۔ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں نا، وہ تاریخ کی کتاب، تو انسان کی ہسٹری ڈھونڈتے، تلاش کرتے ہیں کہ انسان پہلے کیا تھا، تو وہ تلاش کرتے کرتے پہنچتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ارے بندر کی اولاد نہیں ہے انسان، یہ انسان ہی کی اولاد ہے۔ جن کا بندروں کا ذہن ہوتا ہے ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ اللہ نے پہلا انسان کسے بنایا؟ حضرت آدم کو بنایا۔ ان کی دم تھی، پوچھ تھی؟ نہیں تھی۔ تو پھر کہاں سے انسان بندر؟ اور شکل و صورت بھی خود اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین شکل و صورت میں، بہترین ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، بنایا۔ تو کوئی بھی اگر پوچھے کہ بھئی انسان پہلے کیا تھا، کہا کہ انسان ہی تھا۔ حوالہ تو قرآن کا یہ کہ اللہ کہتے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا، کہ انسان پہلے بندر کی شکل میں تھا، وہ ناک بھی ایسے تھا، وہ ایک دم سے نیچے دبا ہوا، منہ بھی ایسا تھا، کان بھی بڑے بڑے تھے، پیچھے سے دم نکلی تھی، آہستہ آہستہ وہ ناک اوپر کی طرف آ گئی، کان چھوٹے ہوتے چلے گئے، باڈی کے بال تھے وہ کم ہو گئے، پیچھے سے دم نکل گئی، اور اب یہ اس حالت میں ہے، ماڈرن زمانے کا ماڈرن انسان۔ ارے نہیں بھائی، یہ پہلے سے انسان ہے، اس میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں تبدیلی اتنی آئی کہ پہلے زمانے میں انسانوں کی جو ہائٹ تھی وہ زیادہ تھی، لمبی لمبی ہائٹ والے انسان۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو ان کی ہائٹ لمبی لمبی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں کیسی دی تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر ہاتھوں سے کریت کے اپنے مکان بنا لیتے۔ ان کی انگلیاں اتنی مضبوط تھی کہ وہ ڈرل مشین کا کام دیتی تھی، اتنے طاقتور، اتنے مضبوط، اور اتنے ہائٹ والے انسان بنائے تھے۔
پھر اب یہ جو ہے ہائٹ تھوڑی کم ہوئی ہے، اس لیے بتایا کہ انسان کی جنت میں جو ہائٹ ہوگی وہ بھی 33 گز. اتنے بڑے بڑے انسان ہوں گے. کیوں کہ اگر انسان اسی ہائٹ باڈی کا رہے گا 6 فٹ 5 فٹ والا تو وہ کتنا کھاتا ہے؟ 250 گرام 500 گرام کھاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے. اب جنت اللہ نے بنائی ہے نعمتوں کی جگہ، لذتوں کی جگہ، وہاں 24 گھنٹے مزے اڑانے ہیں، تو اس کے لیے پیٹ بھی اتنا بڑا چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا احادیث میں اور سنا بھی ہوگا کہ جہنمیوں کی داڑھ، جہنم میں جو لوگ جائیں گے نا ان کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو احد پہاڑ تو کتنا بڑا ہے، ان کی ایک ایک داڑھ ایسی ہوگی. تو اس سے معلوم ہوگا کہ پھر جنتی لوگ کی بھی ہائٹ اتنی ہوگی، وہ دیگے کی دیگے اندر چلی جائے گی. وہ 250 گرام 500 گرام 1 kg والا معاملہ وہاں نہیں ہے. اللہ نے جنتیوں کے لیے اس لیے فرمایا کہ بھائی جو آدمی یہ ناخن جو ہے اس کو بھی کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں نہ ڈالے، وہ کچرا پیٹی آتی ہے ہمارے گھروں میں اس میں نہ ڈالے. ہاں، شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس کو جمع کرے. اگر گارڈن ہو تو گارڈن میں یا کسی پاکیزہ جگہ کے اوپر اس کو دفن کر دے یا ڈال دے جہاں کسی کے قدم نہ گرے. اسی طرح ہمارے بال کا بھی ادب احترام ضروری کہ یہ کاٹ لیے، کاٹنے کے بعد اس کو بھی جمع کرے. اور خصوصی طور پر عورتوں کے بال وہ تو ضرور جمع کرنے چاہیے. ہماری ماں بہنیں روزانہ جو کنگھی کرتی ہیں، بال بناتی ہے، اس میں سے اتنے اتنے بال نکلتے، ایسے ایسے گول گول کر کے گھما کے کچرا پیٹی میں ڈال دیا نا، یہ بھی منع ہے. سب سے زیادہ جو جادو ہوتا ہے عورتوں کے بالوں پر ہوتا ہے. اور یہ شکایتیں اور یہ تکلیفیں عورتوں کو زیادہ دیکھیں گے. عاملوں کے پاس جو علاج کرتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ قطار لائن کس کی لگتی ہے؟ عورتیں پریشان. کسی نے میلا کر دیا، کسی نے سیدھا کر دیا، کسی نے الٹا کر دیا، رات کو نیند نہیں آتی، کمر میں درد رہتا ہے، چکر آتے رہتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، شوہر کنٹرول میں نہیں ہے، بچے کنٹرول میں نہیں ہے، جاب کا پرابلم، گھر میں سکون نہیں ہے، بے چینی رہتی. یہ سب پرابلم زیادہ تر عورتوں کو ہوتے ہیں، مردوں کو بھی ہوتے. اور پھر عورتیں کہتی بھی ہیں، جس کے گھر میں یہ پرابلم ہوتا ہے نا، وہ عورتیں اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو تو ہماری باتوں پر وشواس بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں یہ چیز ہوتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، آپ تو اس میں بلیو کرتے نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی یہ چڑیل ہے، ڈاکڑ ہے، جنات ہے. ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں. اور جو ناپاک علم کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سحر ہوا تھا، جادو ہوا تھا. جادو بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ذات سے ان چیزوں میں پھنسے ہیں. میں نے بتایا نا کہ عورتیں بالیں اپنی بنا کر اس کو پھینک دیتی ہے، پھر وہ بال کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ منتر تنتر کرتے ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ تکلیفیں گھر میں بڑھتی ہے. اس لیے اپنے بالوں کی بھی حفاظت کرے اور کسی جگہ گڈھا کھود کر اس میں اس کو دفن کر دے، یا پھر پانی کے اندر اس کو وزن ڈال کر کسی جگہ بہا دے. ایسے اس کو بیکار نہ چھوڑے. اصل تو حکم یہ ہے کہ اس کو کہیں دفن کر دے، پاک جگہ پر ڈالے جہاں کسی کے پیر نہ گرے، قدم نہ گرے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض جگہ لکھا ہے کہ بھائی انسان جب اتنا بڑا ہوگا وہاں جنت میں تو اس کو پھر مزید ناخن کی ضرورت ہوگی، بال کی بھی ضرورت ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ یہی ناخن اس کے جو اصلی ہے وہی اس کے ساتھ لگائیں گے. اللہ تو نئے ناخن پر بھی قادر ہے، پورا انسان اللہ نیا بنا سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا ادب احترام ضروری ہے. یہ انسانی اعضاء ہے. جب انسان کے ناخن کی اتنی عظمت اور اتنا ادب ہے، اس کے بال کا اتنا ادب اور احترام ہے، تو پورے انسان کا کتنا ادب و احترام ہوگا. اس لیے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت منع، بیچنا کہ بھائی میں اپنی آنکھ بیچ دیتا ہوں، کڈنی بیچ دیتا ہوں. ایک آدمی نے سنا ایک آدمی کے بارے میں کہ بھائی بہت غریب تھا، انتہائی غربت پوری زندگی. اب ایک امیر آدمی کو
اس کی کڈنی فیل ہو گئی، خراب ہو گئی، گردے خراب ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کسی کا گردہ کڈنی میچ ہو جائے، اس آدمی کی کڈنی لے کر آؤ، تبھی آپ کی جان بچے گی. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس آدمی کے پاس، امیر انسان ہے، مالدار ہے، تو آپ کی جان بچے گی، ورنہ چند دن کے مہمان ہیں. اب اس نے ایسی کڈنی تلاش کرنی شروع کی. تلاش کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے. تحقیق کے بعد پتا چلا کہ فلاں آدمی کی کڈنی اس سے میچ ہوتی ہے. اب وہ غریب انسان ہے، اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ایک کڈنی آپ اپنی دے دو ہمیں. تو کہا کہ اس سے میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ 2 کروڑ روپے ملیں گے. 2 کروڑ روپے 200,000 پاؤنڈ ہوتے ہیں میرے خیال سے، اتنے ملیں گے آپ کو. اب وہ سوچنے لگا کہ او ہو میں نے تو کبھی 2,000 روپے نہیں دیکھے اور یہ تو 2 کروڑ کی بات ہے. تو وہ تیار ہو گیا کہ مجھے اپنی کڈنی بیچ دینی ہے. دوستوں سے اس نے مشورہ کیا. وہ پوچھ رہے کہ کیوں کڈنی بیچنا چاہتا ہے؟ کہا کہ پوری زندگی میری غربت میں گزری، پوری زندگی غربت میں گزری، غریب رہا. اب آخری وقت میں کچھ تو مزے کر کے جاؤں. 2 کروڑ روپے آئیں گے. کہا کہ اس سے کیا کرے گا؟ تو 1 کروڑ کے مزے کروں گا، مکان خریدوں گا، دنیا بھر کی سیر کروں گا، انجوائے. اور دوسرے 1 کروڑ روپے بزنس میں لگاؤں گا، تو جب تک جیوں گا وہ کھاتا رہوں گا. تو اپنی 2 کڈنی ہے، 1 کڈنی میں بیچ دیتا ہوں. تو یہ مارکیٹ میں کڈنی کے سودے ہوتے ہیں، آنکھوں کے سودے ہوتے ہیں. اس لیے شریعت نے منع کیا کہ انسان اپنی باڈی کا کوئی عضو بیچ نہیں سکتا ہے. یہ ہمارا نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. آدمی اسے بیچ نہیں سکتا ہے، خرید نہیں سکتا ہے. تو پوری باڈی انسان کی کتنی قیمتی ہوگی؟ 1 کڈنی 2 کروڑ کی، دوسری 2 کروڑ کی. اب آنکھ ایک گن لو کتنی، پھیپھڑے گن لو اس کی انٹڑیاں دیکھ لو، اس کے ہاتھ پیر دیکھ لو، اس کی ہڈیاں دیکھ لو. کروڑوں کا انسان بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس لیے فرمایا کہ اگر کسی جگہ سے جنازہ گزرتا ہے تو جنازے کو دیکھ کر عبرتاً کھڑے ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے. اس کی تعظیم میں کہ بھائی یہ دنیا سے چلا گیا، ہمارے لیے عبرت کا موقع ہے. اور فرمائے کہ کوئی بڑا آ جائے تو اس کے استقبال میں بھی کھڑے ہو جاؤ، ادباً کھڑے ہو جاؤ. ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے سامنے پیر پھیلا کر کبھی نہ بیٹھے. ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ایک صوفے پر، ابا سامنے بیٹھے ہیں، امی سامنے بیٹھے ہیں، تو پیر پھیلا کر لمبے کر کے نہیں. اور دوسری کمزوری ہماری کہ ہم اپنے والدین کو حکم دیتے ہیں کہ امی کیا ہے بیٹا، پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. یہ بہت غلط طریقہ ہے. بھوک لگی ہے امی کھانا کھلاؤ. جو بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر سکے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب تو اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کر. وہ اپنے ماں باپ سے خدمت لے رہا ہے، اس کی ساری چیزیں تیار کر کے ہمیں دینی ہے. جمعہ آ گیا، اب نواب صاحب نماز کے لیے جائیں گے، تو نماز کے لیے جائیں گے تو حکم دیتے امی میں غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں شاور لینے، آپ میرے جبہ استری کر دو، میرا کپڑا فلاں جگہ رکھا ہے اسے ڈھونڈ کر دو، میرے جوتے الماری میں رکھے ہیں وہ نکال کر دو. یہ ساری چیزیں ادب کے خلاف ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت خوشی خوشی کرتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تو بات اصل میں یہ عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بڑی حسین بنائی، اور وہ کس کے لیے بنائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنائی. دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، سمندر میں ہو، ہواؤں میں ہو، وہ ساری مخلوقات، ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے.
اس لیے فرمایا کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، ان الدنیا خلقت لکم، اے انسان اللہ نے یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے بنائی، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تجھے اللہ نے آخرت کے لیے بنایا، اپنی عبادتوں کے لیے بنایا، ذکر اللہ کے لیے بنایا، نمازوں میں آنے کے لیے بنایا، تلاوت قرآن کا تجھے حق دیا، نمازوں میں کھڑے ہونے کا حکم دیا، روزے رکھنے کا تجھے حکم دیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، کائنات تیرے لیے بنائی گئی اور اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اور صرف ایک مقصد ہے، عبادت والا مقصد، ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو۔ انسان کے اندر عبودیت والی شان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون تشنا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں کوشش کریں گے اس پر مزید گفتگو اور روشنی ڈالنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابدیت والی شان نصیب فرمائے، بندگی والی شان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، عصر کے بعد کی مبارک گھڑیاں بھی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگے، اپنے لیے، امت کے لیے، مرحومین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت دعاؤں کو زیادہ سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، دن رات کے گناہ گار ہیں، صبح شام کے گناہ گار ہیں، زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہ کرتے کرتے گزرا ہے۔ اے اللہ نافرمان بن گئے ہیں، گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، آپ کے علاوہ کوئی معافی دینے والا نہیں ہے۔ یہ معافی کا مہینہ آپ نے بنایا، رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں آپ کی طرف سے دن رات رحمتوں کی برکھا برستی ہے، موسلا دھار رحمتیں برس رہی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی سرشار فرما دے، رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما دے، آپ کی رحمتوں کا قدردان بنا دے۔ اے اللہ اس رحمتوں کے کچھ چھینٹے ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے مرحومین پر بھی نازل فرما دے۔ پیارے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ اور اس میں روزے والی عبادت، جمعہ کا مبارک دن، عصر کے بعد کی قیمتی گھڑیاں، اے اللہ اس میں آپ کے سامنے آپ کے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ کے بندوں اور بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ سب کی مانگتا ہے پوری فرما، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو منظور فرما۔ اے الہ العالمین دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہمارے گھروں میں 100% دینداری پیدا فرما، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ بچوں کو نیک صالح بنا، ان کی قسمت کو چمکا دیجئے، ہماری اولاد کو باصلاحیت بنا، دین دنیا کے علوم سے مالا مال فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما۔ جتنے بھی مرحومین
دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، مقدر فرما، آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہم سب کے نماز، روزے، تراویح، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقات، خیرات، جتنی بھی نیکیاں ہیں اے اللہ ساری نیکیاں قبول فرما۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہے، جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اے اللہ مزید قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، دنیا سے جانے والوں کی اللہ بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ کے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اپنی ضرورتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہ لوٹا، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، رحم و کرم کی بھیک دے دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما، جہنم سے بری فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ۔